شودے بازیاں دین میں ملتی ہیں، اس سے بچنا آج کل کی سب سے بڑی حجت ہے. کیونکہ بالکل ابھی اگر دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تاریخیں بدلتی ہیں. جب ایک لمبا عرصہ ایک غلط چیز کو فالو کر کے جب نئی نسل کو دی جائے گی تو اس کے لیے وہی حق ہوگا اور وہی سچ ہوگا. بالکل بالکل وہ متفق آج ہوں سے میں. 50 سال بعد اس کے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. وہ اس بالکل کو ہی صحیح مانے گا، اور وہ صحیح اگر نہیں ہوا تو دین اسلام کے لیے کافی مشکل بات ہے. تو ہمیں اس وقت جو سب سے میں اپنی ذاتی رائے سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں فتنوں سے بچنا اس وقت سب سے بڑا بہت اہم ضرورت ہے. اس وقت طرح طرح کے فتنے، اب اس کے لیے جو کوشش کرنی پڑے وہ ہم سب کو کرنی ہے، ہم سب کو. اور بالکل اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، اپنے آپ سے شروع کرنی ہے. اب اس کے لیے آپ کو خود کتابیں ٹٹولنی پڑیں، آپ کو کتابیں ٹٹولنی پڑیں. اگر آپ کوئی ویڈیو سن لیتے ہیں کہ حدیث نمبر دس حدیث نمبر دیٹ، اور اس میں آپ کی بات آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو ریفرنس بھی مل گیا اور میں نے یہ حدیث سن لی اور یہ میرا کام پورا ہو جی گیا کیونکہ مجھے تو ریفرنس مل گیا. اب اس چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی. اب آپ کو خود کتابیں ٹٹولنی ہوں گی اگر آپ صحیح جاننا چاہتے ہیں تو. جی اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ خود ریسرچ کی ضرورت ہے. آپ اپنے بالکل دیکھیں، میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں. بالکل اگر آپ کو دین چاہیے اور آپ کو کچھ چیز پوچھنی ہے تو آپ علم والوں کے پاس خود جائیں. ان کو اگر آپ کے پاس کسی کا نمبر ہے، کسی سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، اس کو آپ کال کریں ڈائریکٹ. آپ یوٹیوب پہ ایک پرومپٹ دے کے ویڈیو نکال کے نہ سنیں. اگر آپ نے سن لی ہے تو اس کو آپ کراس ویریفائی کریں ایسے بندے سے جس کے پاس آپ سے زیادہ بہت زیادہ نالج اور کتابوں سے آپ استفادہ حاصل کریں. جی بالکل، مگر آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں، اور آپ بھی میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ فی زمانہ جو یزیدیت ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے بچوں میں ڈسیمینیٹ کی جا رہی ہے بہت ہی سٹل طریقے سے. بہت میں اکثر دیکھتی ہوں کہ فیس بک ہے یا کوئی بھی ایسا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اور ہم خود بھی ان اقوال کے اور ان واقعات کے مبہم طریقے سے گستاخی کے زمرے میں ہم آتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل بالکل بالکل. دیکھیں، یہ جو ہستیاں ہیں، جو بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، خلفائے جی راشدین، ہم ان پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے. چاہے بالکل وہ بات آپ بہت ہی اچھی ہو، وہ بہت ہی اچھی بات ہو، لیکن وہ اگر حضرت علی نے نہیں فرمائی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمائی تو یہ حضرت علی پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا. اور بالکل یہ ہم میں نہیں کر یہی سکتے. کہنا چاہ رہی ہوں. نہ جی ہم حدیث کے ساتھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ فلانا شخص نے فلانا فرمایا. آپ کو اس کی تحقیق کرنی ہے یا تو خاموش ہے، یا تو آپ کسی بڑے سے اس کی اصلاح کریں کہ کیا یہ واقعی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اس سے بھی نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے آگے پھیلانے کی. تو خاص کر کے اس بات میں کہ دین کی بات دیکھیں، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ ویڈیوز اور شارٹس اور ٹک ٹاکس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں جی ہر انسان کو نا کوئک انفارمیشن چاہیے کہ مجھے یہ چیز معلوم کرنی ہے اور یہ چیز معلوم کرنی ہے. آپ سیرت نبوی پڑھیں، آپ کوئی بھی ایسی تاریخ کی کتاب اٹھائیں جس پہ تمام مکاتب فکر یکجاں ہوں اور وہ جی ان کی نظر میں قابل قبول ہو. وہ تاریخ کتاب آپ پڑھ لیں، کوشش تو کریں آپ اس تاریخ کتاب کو پڑھنے کے. بالکل سال لگ جائے گا آپ کو، لیکن آپ پڑھنی چاہیے. جو آج کل سوشل میڈیا پہ جو جس طرح سے خرابی پیدا ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ آپ نے آج سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے نہیں دیکھی ہوگی یقیناً. اس کی وجہ یہ جی ہے کہ بالکل دیکھیں، یہودیوں کی ایک اچھی ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اتنی انفارمیشن پھیلا دو کہ اس میں سے صحیح انفارمیشن پک کرنا ہی مشکل ہے، کہ بندہ بالکل اس میں ہی پریشان ہو جائے کہ صحیح انفارمیشن کون سی ہے. اب ہمارے جو اشخاص کے کال آتے ہیں حضرت علی کے اور کبھی جی کبھار احادیث بھی اور سب کچھ، اس کی ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہے. ہم چاہے جتنی بھی اچھی بات لگ رہی ہو ہماری آنکھوں کو اور کانوں کو سننے میں، اگر وہ حضرت علی نے نہیں فرمائی تو وہ حضرت علی پہ جھوٹا بہتان ہے کہ بالکل انہوں نے کہا نہیں. تو اس بات کی تحقیق کرنا ہمیں کہ وہ انہوں نے حقیقتاً یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نہیں، یہ ہم پر لازم ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ہم اس بات کو نہ پھیلائیں، یا پھر ہم کسی سے تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے پھیلائیں. جی بالکل صحیح، اور یہ خاص میسج ہے ہماری جنریشن زی کے لیے. اچھا، میں ان کو پورا مکمل ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی کیونکہ ظاہر ہے ان کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے، لیکن ہم ان کو میسیجز کے تھرو یہ بات بتائیں گے
اور ان کی بار بار اصلاح کریں گے کہ جس طرح آپ اپنے کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے لیے ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں تو آپ اس میں کتنی تحقیق کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا ریسرچ پیپر جو ہے وہ 5 سالوں سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے ایک اپنے اپنے مراحل ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دین کی بات کو ضرور آپ کراس ویریفائی کریں, آتھینٹک لوگوں کی کتابیں پڑھیں, مستند ویڈیوز دیکھیے, محنت تھوڑی سی اس دور میں آپ کو زیادہ کرنی. جی تو بس کبھی کبھار ایسے واقعات کو جب ہم یاد کرتے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے, دل بند ہو جاتا ہے. اتنے مظالم, اتنی بربریت اور مقصد اسلام کی بقا. آج ہم آزادی سے عبادت کرتے ہیں, اسلام کو اپناتے ہیں تو یقیناً ان محسنوں کی صدقے میں. تو آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. اور جیسے میں نے شروع میں اپنے معزز سامعین سے یہ بات عرض کی کہ دین کی باتوں پر یا دین کے واقعات پر یا کسی بھی دین کے ارکان پر کسی بھی ایک مخصوص طبقے کا حق نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, آپ اصلاح کے لیے ضرور جائیے, ہادی ضروری ہے جو آپ کو صحیح ہدایت دے, صحیح راستے پر لے کر آئے, لیکن اپنی انفرادی کوشش بھی ضروری ہے, اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو آپ سب, ہم سب, اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسلام کو صحیح سمجھیں, صحیح طور پر عمل کریں. اور میں اسی گفتگو کے ساتھ محمد مظہر الدین اصغر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, ہم سے بات کی, اور ہم جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو آپ نے ایک اچھا میسج دیا کہ بلائنڈ فالو کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ریسرچ کو بڑھا دیا جائے. تو بہت بہت آپ کا شکریہ. بلکہ شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے آپ کا کہ مجھے مدعو کرنے کے لیے اور امام حسین اور ذکر اہل بیت کے لیے موقع دینے کے لیے, جو کہ عین عبادت ہے. اور اس ذکر میں جتنا زندگی کا وقت خرچ ہو جائے یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بہتر ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اس آخر میں اس گفتگو کا اختتام میں ادیب رائے پوری کی ایک کلام یا سلام کہنا زیادہ مناسب ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں ادیب رائے پوری نے اپنے فن کا اتنا بہترین اظہار اس سے زیادہ نہیں کیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی شاعری لکھنا بھی, ایسی باتوں کو لکھنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, کسی انسان میں یہ طاقت نہیں. اس کلام کو پڑھنے کی جسارت کروں گی, کوشش کروں گی, اور میں اس کو نثر میں ہی پیش کروں گی. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب, ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین, لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین, جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب آب پر, جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے,
جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ تو ساتھ ہی اجازت چاہوں گی